اس حدیث کا 9واں پہلو جو ہم گزشتہ مجالس میں بھی چونکہ تفصیلات ہوتی ہیں آخر میں بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے مسائل اور اس حدیث کے فوائد اور ثمرات۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین بیان کرتے ہیں کہ مصیبت اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، جب انسان کو کوئی دکھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اجر کو یاد کرتا ہے کہ اس کا مجھے اجر ملے گا، اور پھر جہاں اجر کو یاد کرتا ہے وہاں اجر کی امید باندھ لیتا ہے۔ تو ایسی تکلیف کے 2 فائدے انسان کو ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ دوسرا فائدہ، چونکہ اس نے اجر کی امید اللہ سے لگا لی تو اللہ اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ مصیبت کی دوسری قسم، انسان پہ بیماری، کوئی تھکاوٹ، کوئی مصیبت تو آ گئی، اس کا دل اتنا بوجھل اور تنگ ہو گیا کہ وہ تکلیف تو ہے لیکن اس نے اجر کی امید نہیں رکھی، نہ ہی اس نے احتساب کیا۔ احتساب کا معنی بس اللہ کا فیصلہ ہے، تکلیف آئی ہے، میرا رب مجھے اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو یہ انسان جو اجر کی امید نہیں رکھتا، اس کے درجات تو بلند نہیں ہوں گے کیونکہ اس نے نیت نہیں کی، اس کو نیکی تو نہیں ملے گی کیونکہ اس نے نیت نہیں کی، لیکن صرف مصیبت جو ہے اس پہ صبر کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے صرف گناہ معاف ضرور ہوں گے۔ اس لیے امام محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے، مصیبت تو آ گئی ہے، اپنے اجر کو ضائع نہ کیا کریں۔ آپ کے گناہ تو معاف ہوں گے دونوں حالتوں میں، لیکن اگر صرف اتنی نیت کر لیں کہ مجھے اس کا اجر بھی چاہیے، میرا رب مجھے اس کا ثواب بھی دے، جو مجھے تکلیف آئی ہے، تو رب تعالی جہاں اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں وہاں اس کے اجر میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کسی بھی مصیبت کو جب انسان فیس کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ غم میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ کیوں نے ظلم کیا؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ظلم نہیں کرتے۔ اور حدیث قدسی ہے انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے آدم کی اولاد، میں نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں خالق و مالک ظلم نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ اس لیے 3 آیتیں لکھیے اور زندگی کے کسی بھی غم سے ایک لمحے میں باہر آئیے۔ 3 آیتیں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ الشورى کے اندر آیت کا نمبر ہے 30 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اے دنیا والو، آپ کو جو بھی مصیبت آئی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر کسی شخص نے چوری کی ہے، اس کے دل میں خوف ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، ٹینشن میں آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں کہا، نہ چوری کرتا نہ خوف ہوتا۔ اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے،
پھر چھپتا پھرتا لوگوں کو فیس نہیں کر رہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں کہا. یہ نہ یہ حرکت کرتا، بہادری سے معاشرے میں پھرتا. کسی شخص نے اگر خیانت کی ہے، کسی شخص نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے اور پھر لوگوں کو فیس نہیں کرتا، غم کی حالت میں چلا گیا، گھر سے نکلتا نہیں ہے، شہر چھوڑ گیا ہے، وہ نہ یہ کام کرتا، سکون سے اپنی زندگی گزارتا. اسی طرح اگر کسی نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، شرعی حدود نافذ ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں کہا، یہ چوری نہ کرتا، نہ ہاتھ کٹتا. سیدنا عمر کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، پوچھا کیوں چوری کی ہے؟ کہا میری تقدیر میں لکھا تھا. انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، کہا ہاتھ کاٹنا بھی تقدیر میں لکھا تھا. تو تقدیر کو حجت بنا کے تقدیر میں لکھا تھا تو آپ نے کہاں سے پڑھا؟ کیا تقدیر کے کچھ پیج جبریل کے ذریعے آپ تک بھی اللہ نے پہنچائے؟ یا آپ کے پاس کوئی میل آئی تھی کہ چوری کرو، آپ کی تقدیر میں لکھا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا بھائی تقدیر میں لکھا ہے؟ تقدیر کو حجت بنا کے کہ میری تو قسمت میں لکھا ہے برائی. کہاں لکھا ہے؟ حدیث کہتی ہے اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. تمہارا تقدیر پر اس طرح حجت اور آسرا بنا کے بیٹھ جانا، لکھا ہوگا تو کر لیں گے، یہ تو عقیدہ ہی درست نہیں. یہی تو کام وہ کرتے تھے جو مشرک تھے، جو کہا کرتے تھے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا. اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نے شرک کرنا تھا، نہ ہمارے باپ دادا نے. اس کا مطلب ہے کہ شرک بھی اللہ نے کروایا ہے. مومن ہمیشہ برائی کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی. اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. یہاں اگر کامیابی ہو تو کہتا ہے میری قابلیت ہے، اگر ناکامی ہو تو کیا کہتا ہے؟ بس قسمت میں لکھا تھا. لیکن کہتا اس وقت یہ جب ناکام ہو جائے، پہلے نہیں کہتا کہ میں ناکام ہونے لگا ہوں. تو یہ ایک چور دروازہ بنا لینا یا تقدیر کو جھٹلا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے انسان کو دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، تھا وہ اربوں کا مالک، آخر وہ پارک کے تختے پہ سونے پر مجبور ہو گیا، مکان بھی بک گیا، گاڑیاں بھی بک گئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا تھا کہ درہم و ربا اشد من 36 زانیہ. ایک درہم کوئی شخص ربا کا سود کا کھا لے، اس کے مقابلے میں 36 مرتبہ کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کا گناہ پھر بھی زیادہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 حوبا وفی روایت بابا. سود کے 72 دروازے ہیں یا 70 گناہ ہیں. ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے گھٹیا گناہ سود کا اتنا ہے کہ کوئی شخص کرم اللہ وجوہکم و امہاتکم، کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ویسے تو مال بڑھتا نظر آتا ہے دنیا والوں کو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان مال جیسی نعمت سے کیا اپنی عزت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اب یہاں اگر انسان کہے تو بہت مالدار تھا، میری قسمت میں تھا، نہیں، یہ قسمت جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد بھی کی ہوئی ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کو صلاحیت دی ہے. سیدنا علی کے پاس ایک شخص آیا رضی اللہ عنہ، کہتا ہے کہ اگر سارا کچھ اللہ نے لکھا ہی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کہا اگر سارا کچھ ہم نہیں کرنا ہے تو پھر اس میں اللہ کا تو کوئی رول ہی نہ ہوا. کہا یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، کچھ انسان کے سپرد بھی کیے ہیں. انسان جب چاہتا ہے سوتا ہے، جب چاہتا ہے کھانا کھاتا ہے، اللہ نے لکھا ہے ضرور، لیکن اس کو کچھ
سینس دی ہے کہ یہ دیکھ لے. کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے سامنے چینی اور زہر پڑی ہو, وہ زہر کھا لے اور چینی چھوڑ دے؟ کبھی کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے, کچھ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوں گے, وہ آج کل چینی کو بھی زہر کہہ دیتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے ایسا کیا؟ کوئی نہیں کرتا. ایک شخص کے پاس سامنے راستہ ٹھیک جا رہا ہے, دوسری طرف کنواں ہے, کبھی کوئی عقل مند ایسا بھی دیکھا ہے کہ نہیں میں نے چھلانگ لگانی ہے, میری قسمت میں لکھا ہے؟ جب گر جاتا ہے تو پھر حجت بناتا ہے. سیدنا علی نے کہا ادھر آؤ, نہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر تم یہ کہو گے اس کا مطلب ہے کہ گناہ بھی اللہ کرواتے ہیں تو پھر تو ظلم ہو گیا. اور نہ سارے اختیار اللہ نے تمہیں دیے ہیں, کچھ تمہیں دیا ہے, کچھ اپنے پاس رکھا ہے. کہا یہ کیسے؟ کہا ایک پاؤں اٹھاؤ, اس نے اٹھایا. کہا دوسرا اٹھاؤ, کہتا یہ تو نہیں اٹھا سکتا. کہا یہی ہے, تمہیں اس چیز کا مکلف بنایا ہے, تم کام کرو. اعملو, عمل کرو. یہ نہیں کہا کہ کہو میری قسمت میں لکھا ہے, عمل تم کرو. یہ امت کو اس بات کا پابند بنایا ہے. عمل کی کوتاہی یہ انسان کی حجت نہیں بن سکتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا, اس نے پہلی حقیقت کھولی ہے, جب بھی انسان کو دکھ, مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے, اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوگی, اللہ نے اس پہ ظلم نہیں کیا. دوسری آیت, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے, لیکن جو اللہ پر ایمان لے آئے, اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں. ایمان کیا لائے؟ ضرور کوئی کمی ہوگی, اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہوں گے, اللہ اس میں ضرور مجھے اجر دیں گے. اللہ کے بارے میں حسن ظن, بدظنی کا شکار نہ ہو. یہ مصیبت جو آئی ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ جو آپ نے حدیث میں پڑھا, کوئی بھی مصیبت جو اللہ کے حکم سے آتی ہے اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اگر اجر کی امید کر لے تو نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اب اس مصیبت میں بھی اللہ نے احسان کیا ہے. تیسری بات جو سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. کوئی بھی مصیبت جب آتی ہے, زمین کے اندر کوئی فساد ہو جائے, زمین کے اندر رہتے ہوئے تمہاری جانوں کو کوئی تکلیف پہنچے, یہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہے. اگر لوح محفوظ کا تذکرہ آ گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے, حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ نے ایک بندے کا اونچا درجہ طے کر دیا ہے, لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. بندہ نیک ہے, نمازی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, روزے بھی رکھتا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, پھر بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے. یہ کیوں پریشانی آئی؟ اصل میں جو اللہ نے درجہ طے کیا اس کی اتنے اعمال نہیں ہو رہے, تو اللہ یہ معمولی پریشانیوں کے ذریعے اس بلند و بالا مقام پہ رب تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تین پہلو مصیبت کے اگر انسان کی سمجھ میں آ جائیں تو پوری زندگی کی پریشانیوں کا حل اسے نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں, یہ چیز مجھے نہیں ملی,
یہ نہیں مل رہی، حالانکہ میں نے کوشش بھی کی ہے، میں نے اسباب بھی مہیا کیے ہیں اور میری ضرورت بھی ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مشینری انسان کے ہاتھ میں آتی ہے تو مشین بنانے والے کو زیادہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے چلے گی، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو میرے اور آپ سے زیادہ پتا ہے کہ میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں۔ اتنا میں اور آپ اپنے بارے نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہم سب کے بارے میں جانتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ چونکہ ملی نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں فرشتہ ہمارے گھروں میں چکر لگا رہا ہے، کبھی وہ فوت ہو گیا، کبھی وہ فوت ہو گیا، پورا پاکستان اسی طرح چل پھر رہا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ ہمارے خاندان کے پسند آ گئے، کتنے لوگ ہاسپٹل میں ہمارے گھر کے افراد پڑے ہیں، کسی اور کی طرف بھی بیماری بھیج دیتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے عقائد کی کمزوری اور تربیت کی کمزوری کی وجہ سے باتیں ہوتی ہیں۔ 3 باتیں بطور نوٹ لکھیں جو آپ کے کام آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک شخص کو جب اس طرح کی باتیں بیان کی گئیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے مجھے آج تک ام ملدم بھی نہیں ہوئی۔ ام ملدم سر درد کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قم عنا، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہم، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو آزمائش بھی کرتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں۔ اس لیے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا بڑے احد کی باتیں کرتے ہو، اتنی تکلیفیں تمہیں کیوں آئی؟ آپ کی توحید تو بڑی خالص تھی۔ کہا تم بھی تو برتن خریدتے ہو نا، تو کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی اچھی لگی ہے کہ نہیں، تو اللہ نے بھی مٹی کو دیکھا، مٹی صحیح لگی تھی، چپ کروا دیا۔ اور کسی نے کہہ دیا اتنے بڑے تم بن گئے ہو اور توحید کی باتیں کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ تو ان لوگوں کی تربیت ہی مسکرا کے کہتے ہیں ابی الاسلام، میرے باپ کا نام اسلام ہے کیونکہ میرا تعارف ہی اسلام کی وجہ سے ہوا، میں تو غلام تھا، میری تو حقیقت ہی کوئی نہیں، میرا تو تعارف ہی اسلام کی وجہ سے ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے 2 آیتیں، جو دوسری بات میں لکھوانا چاہتا ہوں، 2 آیتیں اگر کوئی پڑھ لے دقت کے ساتھ ساری زندگی کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی۔ کسی نے کہا صرف 2، کہتے ہیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ پہلی آیت اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگا کے اس کو پیدا کیا، کس کو کتنا دینا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتی ہیں جو دوسری آیت ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کا بھی اندازہ لگایا ہے کہ اس کو اتنی دینی ہے اور اس وقت دینی ہے، اس سے پہلے نہیں مل سکتی۔ یوں سمجھیے اگر جو بچہ بھاگتا نہیں ہے ابھی
چھوٹا بچہ ہے اس کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں عالمی ریس میں شریک ہو جاؤں تو ہو جائے گا؟ اس کا وقت نہیں آیا۔ ایک شخص کو الف با تا لکھنا صحیح نہیں آتا، وہ کہے کہ میں صحافی بن جاؤں، اخباری رپورٹر بن جاؤں، بن جائے، وقت نہیں آیا ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لکھا ہے، اس سے پہلے وہ چیز نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز طے کر دی ہے کہ اتنی ملنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ پریشانی کب ہوتی ہے؟ میں نے مانگ ہی لی تھی، اللہ دے مجھے۔ کیسے؟ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے چلو بچے ہیں، اس نے تقاضا کر ہی لیا، بچے تو راضی نہیں ہو سکتے۔ وہ دو آدمی بیٹھے کہہ رہے تھے کہ بچے راضی نہیں ہوتے۔ کتا ایک بہادر کہتا ہے کیوں نہیں راضی ہوتے؟ میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میں بچہ بنتا ہوں، مجھے راضی کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا بنو۔ اس نے اسی طرح رونے والا منہ بنایا اور کہا کہ مجھے دودھ چاہیے۔ اس نے دودھ پیش کر دیا۔ اس نے کہا اس میں چینی ڈالو، اس نے ڈال دی۔ کہتے اور؟ کہتا اب چینی نکالو۔ کیسے نکالے گا؟ کہتا واقعی بچوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اور سچ کہا، اس نے کہا میں نے کھیلنا ہے، کون سا کھلونا چاہیے؟ یہ چاہیے، وہ بھی پیش کر دیا، یہ بھی پیش کر دیا۔ اب رات کا وقت تھا، اس نے کہا میں نے تو چندہ ماموں سے کھیلنا، اس کو نہیں چلاؤ، کون لائے گا؟ کچھ ایسی خواہشات ہیں جو انسان کی پوری نہیں ہو سکتی، وہ خواہش کرتا ہی کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، میں آپ کو لوگوں کے وہ کلام کے الفاظ سنا رہا ہوں، جی میں نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں ذکر بھی بڑا کرتا ہوں، ویسے صدقہ بھی کافی کرتا ہوں، نہ میں شرابی ہوں، نہ میں نے کبھی جوا کھیلا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیا بات ہے بیماری آ جاتی ہے۔ میرے بھائی، دنیا جنت نہیں ہے۔ یہ آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ جنت کے دیکھ رہے ہیں، جنت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر جنت کا اور دنیا کا اللہ نے فرق نہ رکھا ہوتا تو جنت کی خواہش کون کرتا؟ تو آپ مرنے سے پہلے یہ چیزیں نہیں لے سکتے، اس کے لیے ایک مطلب مرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس مرنے کی تیاری کر لو اور اگلی جنت کی پلاننگ کر لو۔ اللہ کے رسول نے جب لفظ بول دیے ہیں الدنیا سجن المؤمن، صحیح مسلم کی روایت لکھیے گا اور کبھی بیٹھ کے سوچئے گا، الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو دنیا جیل ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے باغ ہے۔ جیل سے کیا مراد ہے؟ آپ کو اگر اڈیالہ جیل میں ایک کنال کا جو ہال بنا کے دے دیا جائے، طرح طرح کی ایکسیسریز پڑی ہوں، آپ کو تمام چینلز لگا کے دے دیے جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ راضی ہیں؟ پھر بھی کہیں گے میں جیل میں ہوں۔ اور جتنے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے جاتے ہیں، ان کو کیا سہولتیں نہیں ملتی جیل میں، لیکن آخر جیل ہے۔ آپ جیل کو آزادی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے مومن کے لیے زندگی اسی طرح ہے جس طرح ایک جیل کی زندگی ہوتی ہے۔ وہاں بھی اگر ریلیکس ہونا ہے تو امام ابن تیمیہ جیسے ریلیکس ہی ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کافی مدت ہوگی تو میں کہتا تھا کوئی خالی وقت مل جائے کہ سیر ہو کے قرآن پڑھ لوں، اور وہاں ابن القیم جیسوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ماحول بنایا، دیوار پہ تفسیر لکھ رہے ہیں جیل کے اندر، اور دیواریں تفسیر سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو اپنی یاد اور تقرب دے دیتا ہے، اس کے سامنے پھر یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی۔ تیسری بات، ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بعض لوگ غصے میں آ کے کہتے ہیں یہ تکلیفیں ٹرمپ کی طرف جائیں جو کافر ہے، جو ظالم ہے، ہمیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کے رسول کو تکلیفیں نہیں آئیں۔ اور بعض لوگ تو اتنے کچے دل والے ہوتے ہیں، اتنے پریشان، بس جی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، فائدہ تو ہو نہیں رہا۔ اچھا تو نماز اس لیے آپ پڑھ رہے تھے کہ سر درد ختم ہو جائے؟
تو یہ تو اللہ نے ایک اوپن اکاؤنٹ دیا ہے، آپ ڈپازٹ نیکیاں کرتے رہیں، آپ نیکی نہیں کرتے نیکیاں پھر بھی مل رہی ہیں۔ سوچیے اللہ کے رسول کے سر مبارک سے خون نکلا، آپ کے کندھے زخمی ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک میں کڑیاں چلی گئیں، اس کو نکالا تو کتنا خون نکلا، آپ کے نچلے ہونٹ زخمی ہوئے، آپ کے دانتوں کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا جس کو لوگ کہتے ہیں کہ دانت شہید ہو گئے، آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ زخمی ہوئے، آپ کے پاؤں سے خون نکلا، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو دیوانہ کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے نعوذ باللہ یہ کہا یہ بے انصاف ہے، کسی نے کہا یہ نبی نعوذ باللہ من ذالک فراڈ کرنے والا ہے۔ اللہ کو قرآن اتارنا پڑا، وما كان لنبي ان يغل، نبی فراڈ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان لم اعدل فمن يعدل، اگر میں بھی انصاف نہیں کرتا تو دنیا میں کون انصاف کرتا ہے۔ حتیٰ کہ منہم من سبہ، کسی نے گالی دی، ومنہم من حسى علیہ التراب، کسی نے مٹی پکڑ کے پھینک دی، ومنہم من تفل فی وجہہ، اور منیب ازدی کہتے ہیں کچھ ایسے بھی بد نصیب تھے جب ابتدا میں اسلام اللہ کے رسول نے پیش کیا تو صرف حقارت کی نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے وہ تھوک دیا کرتے تھے۔ اور صحیح الجامع کی روایت تو ایک مومن بول نہیں سکتا، کیسے بولے کہ ایک شخص نے اٹھ کے یہ کہہ دیا تھا کہ تم حرام کی اولاد ہو، تو اللہ کے رسول کو کہنا پڑا خرجت من نکاح لا من سفاح من لدن آدم، لوگوں تمہیں میرے نسب نامے پہ بھی شک ہو گیا ہے، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میں حرام کی اولاد نہیں، آدم سے لے کر میرے باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے۔ ان سارے الفاظ، ساری تکلیفوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہج نہیں چھوڑا، منہاج نہیں چھوڑا۔ پھر بھی فرشتے نے آ کے جب کہا، طائف کی بستی میں جب ان ظالموں نے بہت تکلیف دی تو فرشتے نے آ کے یہ کہا تھا ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دعا کیجئے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں 2 پہاڑوں میں پوری بستی کو پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ قال لا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدو، میں تو اس امید پہ اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، یہ نہیں تو ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ہی رب کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ تو نا امید ہو جانا، مایوس ہونا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا نا امید گمراہ لوگ ہوتے ہیں، مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح الجامع کی، الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اور تیسری آیت، تیسری دلیل جو ہے نا امیدی کے گناہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور یہ یاد رکھنے والی ہے، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، انہو لا ییأس من روح اللہ إلا القوم الكافرون۔
کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں کتنے سبق ہیں۔ باوجود اس کے کہ بھائیوں نے جو کچھ بھی کیا، یعقوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے۔ باوجود اس کے کہ ایک نہیں کتنے دروازے بند تھے یوسف کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دروازے تو اب بند ہیں، پھر بیٹھ جاتا ہوں، پھر بھی دوڑے ہیں۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو جیسے دوڑتے گئے دروازے کھلتے گئے۔ یہ مومن کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو اس کو ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور یہاں رک کے میں ایک ایسی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی عالم نے خودکشی کی ہے؟ تاریخ کا کوئی ورق دکھا سکتے ہیں؟ سوسائڈ کرتا ہے تو امریکن اور کینیڈین کرتا ہے، سب کچھ میسر ہے لیکن دل کا چین میسر نہیں اسے۔ اللہ پہ جو امید کرنے والا ہے اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے سلف صالحین میں سے ایسے لوگ بھی گزرے جو ہر وقت تکلیفوں میں رہے، اور ساتھ جب دیکھا کہ اب بات نہیں بن رہی تو کیا کہا؟ ہاتی یا زمن ما عندک، اچھا اللہ تیرے فیصلے ہیں، جو بھی مصیبت نہیں آنا آ جائے، میں سب کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ انت ومن انت، تم ہو کون؟ تم کیسی خواہش کر رہے ہو؟ قرآن کی ایک آیت تو پڑھو۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا ہم تو مومن ہیں اور بس۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کی آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو کہ اوپر سے کہہ رہے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا گیا۔ کیوں آزمایا گیا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچے اور جھوٹے الگ ہو گئے۔ کیسے کیسے لوگ گزرے جن کے سر پہ تیز دھار رکھ دی جاتی اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن دین نہیں چھوڑا۔ کس طرح لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی، ان کے ناخن کھینچ لیے جاتے۔ اور آپ نے وہ روایت تو سنی ہوگی کہ ماں کے سامنے 1 2 3 بچے تپتے تیل میں پھینکے گئے، اور اس نے دین سے پھرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا، رضیع، جس کی ہونٹوں پہ دودھ کے قطرات بھی تھے، جب ان ظالموں نے اس کو چھین کے پھینکا، ماں کی ممتا تڑپتی ہے تو کچھ کہنے لگی، اللہ نے اس بچے کی زبان پہ گفتگو جاری کر دی جو دودھ پی رہا تھا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے 7 9 یا 11 ایسے بچے ہیں جنہوں نے دودھ پیتے پیتے گفتگو کی ہے اتنی عمر میں۔ اس نے کہا تھا اصبری یا اماں فإنکی علی الحق، میری ماں اب بھی صبر کرنا، تم حق پہ ہو، حق والے بے صبرے نہیں ہوا کرتے۔